سورة المؤمنون آیت نمبر 86۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سيقولون لله قل افلا تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ قل من رب السماوات السبع، کہہ دیجئے کون ہے مالک ساتوں آسمانوں کا، ورب العرش العظیم، اور کون ہے مالک عرش عظیم کا۔ سیقولون للہ، عنقریب یہ کہیں گے کہ اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی کے لیے ملکیت ہے آسمانوں کی اور عرش عظیم کی۔ قل افلا تتقون، آپ کہہ دیجئے کیا تم پھر بھی نہیں ڈرتے ہو۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، آپ کہہ دیجئے کہ کس کے قبضے قدرت میں ہر چیز کی ملکیت اور تصرف ہے۔ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، وہی پناہ دیتا ہے، اس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دی جاتی۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ سیقولون للہ، عنقریب کہیں گے کہ اللہ ہی کے لیے ملکیت ہے۔ قل فأنا تسحرون، بس آپ کہہ دیجئے تم کہاں سے سحر کیے جاتے ہو، جادو کیے جاتے ہو۔ بل اتیناہم بالحق، بلکہ ہم ان کے پاس ایک حق بات لے کر آئیں، فإنہم لکاذبون، اور یہ جھوٹ بولنے والے ہیں۔ ما اتخذ اللہ من ولد، اللہ نے اپنے لیے کوئی بیٹا نہیں بنا رکھا ہے۔ وما کان معہ من الہ، اور نہ اس کے ساتھ دوسرا کوئی الہ ہے۔ اذا لذهب كل الہ بما خلق، تب تو ہر معبود لے جاتا ہر اس چیز کو جو اس نے پیدا کی۔ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور پھر بعض پر غالب آ جاتے، بعض پر چڑھائی کر لیتے۔ سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے اللہ ان تمام باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ تو ظاہر کی اور چھپی ہوئی تمام باتوں کو جانتے ہیں۔ فتعالی عما یشرکون، اللہ برتر ہے ان تمام شرکاء سے جو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ماقبل اللہ جل شانہ کی قدرت تامہ کے حوالے سے بات ہو گئی اور معاد کے حوالے سے بات ہو گئی۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اللہ ہی نے انسان کو بنا کے اس کے لیے آنکھ، کان اور دل بنا دیے۔ پھر اللہ نے انسان کو زندگی دی اور اللہ انسان کو موت دیتے ہیں، دن رات کا نظام وہی چلاتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ پوچھتے ہیں کہ ان سے پوچھے کہ یہ زمین کا مالک کون ہے، اس کے اندر تمام مخلوقات کا مالک کون ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پاس ایک ہی جواب ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ۔ آج کی آیت مبارکہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے میرے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے قل من رب السماوات السبع، اگر اس کائنات میں معبود بننے کے قابل کوئی ذات ہے وہ ایک ہی ذات اللہ ہے، کیونکہ اس کی صفات ایسی کہ کسی اور کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں۔ آپ ان سے پوچھتے زمینوں کے علاوہ آسمانوں کا مالک کون ہے، ساتوں آسمان کا مالک، اور ایسے ہی ورب العرش العظیم، اور کون ہے عرش عظیم کا مالک، سات آسمان کو بنانے والے، اس کو تھامے رکھنے والے، اور پھر اس کے اوپر عرش کا نظام چلانے والے کون ہے؟ سیقولون للہ، اللہ فرماتے ہیں
عنقریب ان کے پاس ایک ہی جواب ہوگا اور یہ کہیں گے کہ اللہ ہی مالک ہے، اس کی ملکیت اللہ۔ تو جب زمین کا مالک اللہ، آسمان کا مالک اللہ، اس کے بنانے میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اس کے چلانے میں کوئی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے، تو کیا افلا تتقون، تم پھر بھی نہیں ڈرتے ہو اللہ سے؟ پھر بھی اللہ کے ساتھ اللہ کے غیر کو شریک ٹھہراتے ہو؟ تمہارے شرکاء نے اللہ کے ساتھ زمین اور آسمان میں کوئی تعاون کیا ہوا ہے، کوئی شرکت کی ہوئی ہے؟ جب نہیں کی ہے تو پھر اللہ ہی معبود برحق، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، بتاؤ تو صحیح کہ کائنات کے نظام میں جو چیز پائی جاتی ہے، ہر چیز کے اندر تصرف کا حق کس کو حاصل ہے؟ کس کے قبضے قدرت میں ہے؟ ہر چیز کا اختیار کس کو حاصل ہے؟ اللہ ہی کو حاصل ہے۔ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور اللہ وہ ذات ہے کہ وہ پناہ دیتے ہیں اور اس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دی جاتی ہے۔ اگر اللہ جل شانہ کسی کی حفاظت کرنے پہ آ جائے، کوئی اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، اور جس کے بارے میں اللہ پاک فیصلہ کر لے اس کو عذاب دینے کا، تکلیف دینے کا، اس کے لیے کوئی بچانے والا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ اتنی قدرت اور طاقت کے مالک ہیں کہ اس کے مقابلے میں کوئی طاقت نہیں رکھ سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو بتاؤ۔ اس کائنات کے نظام میں انسان کے اپنے اختیار اپنے اوپر نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ جب اللہ چاہتے ہیں اس کو اٹھاتے ہیں، جب اللہ چاہتے ہیں بٹاتے ہیں، جب اللہ چاہتے ہیں سلاتے ہیں، جب اللہ چاہتے ہیں اس کی بھوک کو ختم کرواتے ہیں۔ اس کائنات کے نظام میں جو بھی موجودات ہیں، ہر چیز کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے۔ ایک درخت ہے، اس کو اگانے والے اللہ، اس کے اندر پھل پیدا کرنے والے اللہ، اس پھل کے اندر مٹاس پیدا کرنے والے اللہ ہے۔ تو جب ہر چیز کا تصرف اور اختیار وہ اللہ ہی کے پاس ہیں، تو پھر تم کیوں اللہ کے غیر کے پیچھے لگے ہوئے اور اس سے اپنے معبود بنا کے اس کے بعد میں لگے ہوئے ہوں؟ سیقولون للہ، اللہ فرماتے ہیں جب ان سے پوچھا جائے گا عنقریب یہ ایک ہی جواب دیں گے کہ اللہ ہی کے لیے ملکیت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں قل فأنا تسحرون، بتاؤ تو صحیح بس تم کہاں سے جادو کیے جاتے ہو؟ کس نے تم پر جادو کیا ہوا ہے کہ تم اس اللہ کو باوجود یہ کہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھ کر اس اللہ کے ساتھ پھر اللہ کے غیر کو شریک ٹھہراتے ہو؟ باوجود یہ کہ اس اللہ کی طرف سے بھیجا گیا پیغمبر ہے، اس پیغمبر کے بارے میں تم بکواسات کرتے ہو، تو کبھی کہتے ہو یہ ساحر ہے، کبھی کہتے ہو یہ کاہن ہے، کبھی کہتے ہو یہ مجنون ہے، پاگل ہے۔ پھر تم کہاں سے جادو کیے جاتے ہو؟ تو تمہارے پاس دلائل آ جاتے ہیں اور تمہارے ذہن میں بات بیٹھ بھی جاتی ہے، اس کو ماننے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، اللہ فرماتے بلکہ ہم ان کے پاس حق بات لائے ہیں اور یہ اس حق کے مقابلے میں جھوٹ بولنے والے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹے ہیں جی، اپنی بات کے اندر جھوٹے ہیں۔ اگر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور اس واسطے شریک ٹھہراتے ہیں کہ جی اللہ کے ہماری سفارش کریں گے، یہ جھوٹے ہیں۔ اصل معبود تو اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود ہی نہیں ہے جی۔ انہوں نے اللہ کے پیدا ہوئی کی مخلوق کو اللہ کا درجہ دیا ہوا ہے۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، یہ کہتے ہیں، یہود کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، نصارہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ نے اپنے لیے کوئی بیٹا بنا نہیں رکھا۔ بیٹے کی طرف احتیاج تو کمزور بندے کی ہوتی ہے، وہ تو انسان ہے کہ محتاج رہتا ہے۔ اللہ تو احتیاج سے پاک، اس کو تو بیٹے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور اللہ کے ساتھ اللہ کے برابر کوئی دوسرا معبود ہے نہیں۔ اور اس کی بڑی دلیل یہ ہے اِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، اگر اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہوتا تو ہر معبود جس نے جو کچھ پیدا کیا ہے وہ اس کو لے کر چلا جاتا، ہر بندے کی اپنے اپنی ملکیت ہو جاتی۔ لیکن اس کائنات کے نظام میں اللہ کے سوا کوئی بنانے والا ہے نہیں، ساری چیزوں کو بنانے والے اللہ ہیں۔ تو اگر ایسا کوئی ہوتا تو پھر تو ہر الہ اپنی بنائی ہوئی چیز کو لے جاتا، اس کا مالک ہو جاتا۔ اِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور بعض پر چڑھائی کر لیتے، بعض پر غالب آ جاتے۔
پھر تو دنیا کے اندر ایک نظام کے اندر فساد پیدا ہو جاتا، یہ سارا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ لیکن آج جو سارا نظام ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، اس میں کوئی اللہ کے برابر اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ ورنہ اگر ایسا ہوتا تو ایک دوسرے پر جب غالب آ جاتے تو ایک دوسرے کا سب کچھ مٹا دیتا ہے۔ اگر ایک نے چاہا کہ میں بارش برسا دوں تو میں نے نہیں برسانا ہے، اگر ایک چاہتا ہے کہ میں دن لاتا ہوں دوسرا پہ چاہے گا کہ میں رات لینا چاہتا ہوں۔ لیکن ایسا کوئی نظام نہیں ہے۔ جب سے اللہ نے دنیا کو بنا کے رکھا ہے آج تک سارا نظام ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔ سورج چاند کا نظام، دن رات کا نظام، چرند پرند کا نظام ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔ تو جب اس نظام کے اندر کوئی فساد نہیں ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے برابر اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ فرماتے اللہ پاک ہے ان تمام باتوں سے جو یہ بیان کرتے رہتے ہیں۔ اس کی نہ کوئی بیوی ہے، نہ اس کے بچے ہیں، نہ اس کے برابر کوئی ہے، نہ اس جیسا کوئی ہے۔ بس لا مثل لہ ولا مثال، لا ند لہ، واتخذ اللہ صاحبۃ ولا ولدا، لم یکن لہ کفوا احد۔ کیوں؟ اللہ الصمد ذات ہے کہ اس کے سارے کام سارے غیر کے بغیر چلتے رہتے ہیں، اور اس کے سارے غیر کا کوئی کام اس کے بغیر نہیں چلتا رہتا ہے۔ سارا غیر ہر آن ہر گھڑی اس کا محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں عالم الغیب والشہادہ، اللہ جل شانہ ظاہر کی اور چھپی ہوئی تمام باتوں کو جاننے والے ہیں۔ عالم الغیب والشہادہ فتعالی عما یشرکون، اللہ برتر ہے پاک سے ان تمام شرکاء سے جو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، کہہ دیجئے کون ہے مالک ساتوں آسمانوں اور رب العرش، اور کون ہے عرش عظیم کا مالک؟ سیقولون للہ، ان قریب یہ کہیں گے کہ اللہ ہی مالک ہیں۔ قل افلا تتقون، بس آپ کہہ دیجئے کیا تم پھر بھی نہیں ڈرتے ہو؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، آپ کہہ دیجئے کس کے قبضے قدرت میں ہے ہر چیز کا اختیار، ہر چیز کا تصرف۔ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور وہی پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دی جاتی۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ سیقولون للہ، ان قریب یہ کہیں گے کہ اللہ ہی مالک ہے۔ قل فأنا تسحرون، پس کہہ دیجئے تم کہاں سے جادو کیے جاتے ہو؟ بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، بلکہ حقیقت یہ کہ ہم ان کے پاس حق بات لے کر آئے ہیں اور یہ جھوٹے ہیں اپنی بات کے اندر۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ نے اپنے لیے کوئی بیٹا نہیں بنا رکھا ہے۔ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے۔ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، تب تو ہر معبود جو پیدا کر چکا اس کو ساتھ لے کر چلا جاتا۔ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور بعض پر جو ہیں وہ غلبہ پا جاتا، بعض پر چڑھائی کر لیتا۔ سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے اللہ ان تمام باتوں سے جو بیان کرتے رہتے ہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ چھپی اور ظاہر کی تمام باتوں کو جاننے والے ہیں۔ فتعالی عما یشرکون، پس وہ پاک و برتر ہے ان تمام شرکاء سے جو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ صدق اللہ۔